میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج کی ویڈیو ہے کرونک ڈرائی کاف کے بارے میں، یعنی کیا جو وہ کھانسی جو کافی دیر سے چل رہی ہے، 8 ہفتے سے یا اس سے بھی زیادہ دیر سے چل رہی ہے، لیکن اس میں کوئی بلغم نہیں نکل رہی، نہ کوئی خون آ رہا ہے، نہ کوئی اور سمٹمز ہیں، بس سمپل خشک کھانسی ہے جو کہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کو آوازار کر رہی ہے، اور کوئی سمٹم نہیں ہے۔ آپ نے اینٹی بایوٹک کے کورسز بھی کھائیں اور آپ نے ڈاکٹر بھی چیک کرایا، آپ نے ایکس رے بھی کرایا، آپ نے بلڈ ٹیسٹ بھی کرایا، سب صحیح ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن کھانسی ہے کہ جو جا نہیں رہی۔ اس کو بولتے ہیں کرونک ڈرائی کاف، اس کے بارے میں ہے یہ ویڈیو۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، جو یہ کھانسی ہے یہ ہمارا ایک قسم کا پروٹیکٹیو یا ڈیفنس ریفلیکس ہے، یہ قدرت نے جو بنایا ہمیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں ہوا میں سے کوئی پارٹیکلز، کوئی چھوٹے چھوٹے ذرات چلے جائیں، دھوئیں کے، مٹی کے، کسی اور چیز کے، تو وہ جب جاتے ہیں سانس کی نالیوں کے اندر، تو سانس کی نالیوں کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں جو بہت جلدی سینس کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کف کرتے ہیں تاکہ وہ ایکسپیل ہو جائے۔ یعنی ایک قسم کا یہ پروٹیکٹیو میکنزم ہے، یوزفل میکنزم ہے۔ اگرچہ ہم اسے تنگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے قدرت نے بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور سمٹم نہیں ہے، نہ بخار ہے، نہ بلغم ہے، نہ کھانسی کے ساتھ کوئی میوکس نکلتی ہے، نہ کبھی بلڈ آیا ہے، نہ ہی آپ کے کوئی اور بیماری ہے، نہ کوئی وزن کم ہو رہا ہے، نہ ایکس رے چیسٹ میں کوئی خرابی ہے، نہ بلڈ ٹیسٹ میں کوئی خرابی ہے، ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، اس نے بتایا کوئی خرابی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی کھانسی نہیں جا رہی، تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ میں یہاں سے ایک آپ کو واضح کرتا جاؤں، بے شمار کھانسیاں ایسی ہیں جس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سیریس وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو نہیں ہے۔ آپ کے پہ لازم ہے کہ اگر کھانسی نہیں جا رہی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں، لیکن اگر چیک اپ کرانے کے بعد کوئی وجہ نہیں ملی تو پھر آپ سوچیں کہ شاید آپ کو یہ کرونک ڈرائی کاف سنڈروم ہو۔ اس کے کچھ کازز ہیں۔ سب سے میرے خیال میں کامن وجہ جو ہے وہ تو ہے الرجی۔ آپ کو اگر ناک کی الرجی ہے، سائنسز کی الرجی ہے، گلے کی الرجی ہے، تو خاص موسم میں فضا میں جب وہ پولنز آتے ہیں، وہ چیز آتی ہے جسے الرجی ہوتی ہے، تو آپ کو کھانسی چھڑ جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک جگہ پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کو کھانسی نہیں ہوتی، کسی اور جگہ جاتے ہیں تو آپ کو کھانسی چھڑ جاتی ہے، چونکہ وہاں پہ وہ پولنز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ ایستھما کے ساتھ بھی کھانسی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تو ساتھ میں یہ چھاتی میں سے ویزنگ ہوتی ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، سانس چڑھتا ہے، لیکن اس کا ایک ویریئنٹ ایسا بھی ہے جس میں صرف اور صرف کھانسی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم کاف ویریئنٹ آف ایستھما کہتے ہیں، یعنی وہ ایستھما دمے ہی کی ایسی قسم ہے جس میں صرف کھانسی ہوتی ہے، تو اس کو بھی معائنے پہ نہیں پتہ چلتا، اس کا بھی ہمیں کئی دفعہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں یہ کھانسی ہے، اس کے پیچھے ایستھما ہے۔ لیکن ایک ڈرائی کاف کی جو وجہ ہے، جو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اور میں انفیکٹ اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنانی کا سوچا، وہ ہے کچھ ادویات جو کھانسی کرتی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایز اے ڈاکٹر اس سے کوئی زیادہ ریوارڈنگ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کوئی مریض کسی تکلیف کے ساتھ آئے اور ڈاکٹر اس کو یہ بتا دے کہ بجائے کہ ایک اور دوائی کھانے کے، جو آپ دوائی کھا رہے ہیں اس کو بند کر دیں گے تو کھانسی آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ بلڈ پریشر کی ادویات ہیں جن کو ایس انہیبیٹرز بولتے ہیں، جس میں کیپٹوپرل ہے، لسینوپرل ہے، رامی پرل ہے، اس طرح سے اور بھی ہیں، پیرنٹوپرل ہے۔ یہ کچھ ادویات ہیں، یہ ان کے ٹیکنیکل نام ہے تو اس لیے آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ ویسے بہت ہی مفید ادویات ہیں، یہ بہت مفید ادویات ہیں بلڈ پریشر کے لیے اور دل کے لیے، اس لیے ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں۔
لیکن پرسکرائب کرنے سے پہلے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کو اس سے کھانسی لگے گی. اس کا کھانسی کا میکنزم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں لنگز میں کام کرتی ہیں, تو لنگز میں جا کے ایک چیز ہے بریڈیکائنن یا سبسٹنس پی, وہ جمع ہو جاتا ہے, اس سے کھانسی چھڑ جاتی ہے. میرے خیال میں کوئی 5 سے 15% لوگ ایسے ہیں جو یہ ایس انہیبیٹرز لیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے یا ہارٹ کے لیے, جن کو یہ کھانسی لگتی ہے اور معائنے پہ کچھ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کوئی ایسی دوائی کھا رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے شیئر کیجئے کہ یہ میں کھانسی نہیں جا رہی, تو کیا ان میں سے کوئی دوائی تو نہیں. اگر کوئی دوائی ہے تو یقیناً اس کو بند کرنا ضروری ہے, لیکن آپ پلیز خود سے نہ بند کریں, کیونکہ اس کو بند کرنا آپ کو ایک اور بڑی الجھن میں ڈال سکتا ہے. اس کی کوئی الٹرنیٹیو, کوئی اس کا متبادل دوائی, لیکن اب اس کی متبادل دوائیاں ایسی آ گئی ہیں جو کہ ان کے بھی اتنے ہی فائدے ہیں جتنے ایس انہیبیٹرز کے ہیں, لیکن ان سے کھانسی کے چانسز بہت کم ہیں. تو آپ کا ڈاکٹر آپ کی دوائی بدلے گا اور آپ دیکھیں گے وہ بیماری جس کے ساتھ آپ مہینوں سے بھگت رہے تھے, آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ دوائی ہے جو کھانسی کر رہی ہے, لیکن وہ دوائی چینج کرنے سے دنوں میں آپ کی کھانسی ٹھیک ہوگی. تو آپ مزید ٹیسٹوں سے بھی بچ گئے, اینٹی بایوٹک کے کورسز سے بھی بچ گئے, اسٹیرائڈ کے کورسز سے بھی بچ گئے, اور ایک ذہنی کوف سے بھی بچ گئے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جو کرونک ڈرائی کاف کی ہے, وہ ہے جس کو بولتے ہیں جرڈ. جرڈ GERD, جرڈ بنتا ہے گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. اس کی جو مین سمٹم ہے وہ تو یہ ہے کہ کھانے کے بعد, خاص طور پہ جب آپ لیٹتے ہیں, خاص طور پہ اگر پیٹ آپ بھر کے کھانا کھانے کے بعد لیٹتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو تیزاب ہے گلے کی طرف آتا ہے, اور ایکچولی کھانا یا تیزاب گلے کی طرف آ جاتا ہے, کہ دفعہ منہ تک آ جاتا ہے. وہ اس کی مین سمٹم ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو وہ کلاسیکل ریفلکس کی سمٹم نہ ہو, لیکن وہ تیزاب بہت تھوڑی سی مقدار میں اوپر آتا ہے, اوپر آ کے وہ پھر سانس کی نالی میں جاتا ہے. چونکہ سانس کی نالیاں بہت نازک ہوتی ہیں, اس لیے وہ تھوڑی سی جو دوائی ہے, تھوڑا سا جو ایسڈ ہے, وہ آپ کو کھانسی اس سے چھڑ جاتی ہے. وہ ٹپیکلی جب آپ رات کو لیٹتے ہیں کھانا کھانے کے بعد, تب کھانسی چھڑتی ہے. وہ اگر تو آپ کو ریفلکس کی سمٹم ہے, پھر تو فوری طور پہ پہچان لیں گے آپ, اور ڈاکٹر پہچان لے گا. اگر نہیں ہے تو کئی دفعہ ڈاکٹر کو دوائی دے کے دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ڈرائی کاف جو ہے, اس کا علاج سمپل کاف سرپ پیتے جانا نہیں ہے, کیونکہ کف سرپ کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہے. کف سرپ جو ہے بظاہر ایک سمپل سی چیز ہے, لیکن اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈرائی کاف ہے, بہت کم چانسز ہیں اس کے پیچھے کوئی سیریس وجہ ہوگی, لیکن اس کا علاج ممکن ہے. اور پہلے تو ڈاکٹر آپ کی بات سنیں گے, کچھ ٹیسٹ کرائیں گے, اور ٹیسٹ کرانے کے بعد ممکن آپ کی کوئی دوائی بند کرنے سے ٹھیک ہو جائے, ممکن ہے کوئی آپ کو دوائی دینے سے, الرجی کی دوائی, ایستھما کی دوائی سے ٹھیک ہو جائے. لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن میں ایک نئی دوائی آئی ہے, گیفاپکسینٹ کے نام سے نام ہے اس کا, یہ ٹیکنیکل نام ہے, پاکستان میں بھی لکیلی آ گئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی جن کی کھانسی کسی دوائی سے, کسی کف سرپ سے جاتی ہی نہیں, کسی ٹیسٹ میں آتی ہی نہیں, لیکن یہ گیفاپکسینٹ جو ہے دوائی ہے, یہ اگر کھانے سے, اگر وہ ڈاکٹر آپ کا کوالیفائڈ ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے یہ کھانے سے, تو ممکن آپ کی وہ کھانسی ٹھیک ہو جائے. یہ کیا دوائی کرتی ہے کہ وہ جو آپ کے سانس کی نالیوں میں جو میں نے بتایا تھا سینسر ہیں, جو بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں, ان کی جو اوور سینسٹیوٹی کو کم کرتے ہیں, تو جو کھانسی جو آپ کو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹپیکلی یہ 45 ملی گرام کی گولی ہوتی ہے ایڈلٹس میں, صبح شام دی جاتی ہے. آف کورس رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کئی دفعہ صرف ایک دفعہ رات کو بھی کام دے سکتی ہے, صبح شام دینے کے ساتھ نہ آرام آئے تو بڑھائی بھی جا سکتی ہے, وہ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا. میں چونکہ ایڈلٹس کا فزیشین ہوں, مجھے ایڈلٹس کا پتہ ہے کہ ایڈلٹس میں اس کی ڈوز 45 ملی گرام ٹوائس اے ڈے ہے. لیکن یہ ضروری ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کھانسی کے تمام تر کازز پہلے رول آؤٹ کریں گے, پھر جا کے اس دوائی لیں گے, کیونکہ کھانسی
کینسر کی بھی نشانی ہو سکتی ہے، ٹی بی کی بھی نشانی ہو سکتی ہے، ایمفیزیما کی بھی نشانی ہو سکتی ہے، کرونک برونکائٹس کی بھی نشانی ہو سکتی ہے، لنگ میں کسی اور فنگل انفیکشن کی بھی نشانی ہو سکتی ہے، کسی ٹیومر کی بھی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کرائیں، تمام کازز رول آؤٹ کریں، پھر بھی نہیں ہوتی تو آپ یہ دوائی اپنے ڈاکٹر مشورے سے یوز کر سکیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو پلیز شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن باقی دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے۔